رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اس کا آغاز جو ہے اس بابرکت مہینہ سے ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے بیت معمور سے یہاں اتارا گیا، بیت العزت ہے پہلے آسمان پر، وہاں سے پھر کشتوار اترا، مگر یہ کوئی ایسی مستند باتیں نہیں ہیں، سب ضعیف روایتیں۔ یہی ٹھیک ہے جو مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے بہت حوالوں سے یہ بات لکھی کہ صحیح بات ہے کہ نزول شروع ہوا، پہلی قسط جو اتری وہ اس مہینہ میں اتری، اور وہ زمانہ جو اس کو بلایا نہیں جا سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم فرمایا اور آغاز کر دیا، فرشتہ آنا شروع ہوا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات جو تھیں وہ دین، تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ یادگار مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی اور تمہاری طرف اپنی توجہ کی اور تمہارے حال پر رحم فرمایا، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے پوری زمین پر نظر ڈالی اور سوائے اہل کتاب میں سے چند نفوس کے پوری زمین کو دیکھا، سب گمراہ ہوتے، کہیں ہدایت نہیں رہی تھی۔ قرآن مجید کو اتارا اللہ پاک نے اور قرآن مجید کی شان بیان کی، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب ہدا بھی دو مرتبہ آیا، پہلے ہدن کا ایک تو کام ہے کہ رہنمائی کرے، بتائے، گائیڈ بک ہو کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کام ہے۔ اس کے بعد یہ مطالبہ ہوتا کہ ہمیں کیسے تسلی ہو کہ یہ کتاب سچی ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ جھوٹے مدعی بھی اس دنیا میں کہہ دیتے ہیں ہم نبی ہیں، بنے ہیں، اب بھی بن رہے ہیں، تو دلائل ہونے چاہیے، یہ انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نور بخشا ہے کہ اندھا دھند بات نہ مانو، دلیل مانگو۔ اس کے لیے ساتھ ہی فرمایا جو اصل غرض تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہوگی، ہدی للناس، کہ صرف یہ پڑھنے کے لیے نہیں اور نہ یہ تاکوں میں رکھنے کے لیے، اس سے رہنما کا کام لینا ہے، جو قدم اٹھانا نا اس سے پوچھ کر اٹھانا ہے، جہاں سے روکے ادھر نہیں جانا، جدھر جانے کا حکم دے وہ کرنا، یہ ہے رہنمائی۔ مگر دو چیزیں کہ اس کے بارے میں یہ تسلی کیسے ہو کہ یہ کتاب برحق ہے، اور جو لوگوں کے اعتراض ہیں، شبہ ہیں، مخالف جو اس میں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں، ان کا کیا ازالہ، اس طرح دور کیا جائے۔ یہ دو چیزیں کہ دعوے کو ثابت کیا جائے اور جو مخالفین کے اعتراض ان کا جواب دیا جائے۔ اللہ نے اس کا فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس کتاب میں کوئی بات تحکم سے نہیں منوائی گی، زبردستی سے نہیں منوائی گی۔ اللہ نے تمہاری عقلیں جو ہیں جو اس کی عطا کی ہوئے ان کا احترام کیا کہ یہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ انگلی پکڑ کر لے چلیں، عاقل بالغ ہے، یہ سمجھنا چاہتے تھے۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں ایسے دلائل دیے گئے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ عمل کی بات ہے، ہدن، رہنما، یہ ہدا بصیرت، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَدْنَاهُمْ هُدًى، جو ہدایت پاتے ہیں ان کو ہم اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں، بصیرت، تو ان کی روشنی دماغ کی بڑھتی جاتی ہے، زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں ایسے دلائل دے دیے واضح، صاف روشن، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اگر کوئی آدمی ہٹ ترمر ضدی نہ ہو، جو لوگ سن رہے تھے مولانا مودودی صاحب کا کلام، کیسی بات دل میں اترتی جا رہی تھی، کیسے نہ مانا جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیکی بدی کا پورا بدلہ دے، جو یہاں نہیں ہو رہا۔ نیک جو ہیں وہ خالی جاتے ہیں بلکہ دکھ اٹھاتے ہیں، بدمعاش عیش کرتے ہیں، تو انسانی عقل جو ہے مضطرب ہے، بے چین ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری۔ تو دین کہتا نہیں، ایک دن آئے گا، بس ایک دن کی بات ہے، صبح ہوگی تو سارا فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو بات کہتا ہے اس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا، روشنی بڑھتی، بالکل پردے ہٹتے جاتے۔ تو یہ تو ہے حصہ کہ منواتا ہے قرآن کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہدا، بالکل یہ بصیرت افروز باتیں، والفرقان، اور ایسی بینات بھی ہیں جس سے وہ باطل پرست لوگ، دین کے دشمن، وہ جو گرد و غبار اٹھاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر، جتنے ہیں نا اعتراض سب کو الگ کر کے فرقان، حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیتا۔ یعنی ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے عقل کو وہ بھی سامان اس میں، اور پھر عمل کے لیے رہنمائی بھی دے دی گئی، تو اس سے اعلیٰ اور برتر کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے حق میں یا حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا، اب نہیں بہانا کوئی چلے گا، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بخشوا دے گا، اور اس کی مخالفت کی تو اب انسان بہانا نہیں کر سکتے، بالکل مکمل آخری ایڈیشن، ہر غلطی سے پاک اللہ نے آئین کا اور دستور کا اتار دیا۔ اب یہ ریت عمل نہیں نہ کرے گی، جان نہیں چھوٹے گی۔